السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم ایک ٹرو اسٹوری یعنی کہ سچا واقعہ سنتے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ کچھ سالوں ان کی پیدائش سے کچھ سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یمن ایک ملک جس کو آپ لوگ بچے سب جانتے ہیں، وہاں کا بادشاہ جس کا نام ابراہا تھا، اس نے ایک بہت ہی خوبصورت سا بہت بڑا عبادت کرنے کی جگہ یعنی کہ ایک بہت ہی بڑا سا عبادت کرنے کا گھر بنایا، جس میں اس کی خواہش یہ تھی کہ تمام دنیا سے لوگ عبادت کرنے کے لیے یہاں پر یعنی کہ یمن اس گھر میں آیا کریں۔ اس کا خیال یہ تھا کہ جس طرح دور دور سے لوگ خانہ کعبہ یعنی کہ مکہ سعودی عرب میں اس وقت بھی خانہ کعبہ موجود تھا، عبادت کرنے کے لیے لوگ دور دور سے حج کے دنوں میں آیا کرتے تھے، اور ایک بہت پورے سال یعنی کہ لوگ تیاری کیا کرتے تھے اور پھر حج کے دنوں میں وہاں کا سفر کیا کرتے تھے، اور وہاں ایک فیسٹ کا ساتھ پورا انتظام ہوتا تھا۔ وہاں کے خانہ کعبہ کے لوگ اور جو خانہ کعبہ کے جو کیئر ٹیکر تھے، وہاں کے سردار، وہ آنے والے مہمانوں کی بہت زیادہ خاطر کرتے تھے، ان کو بہت زیادہ عزت دیتے تھے اور ان کے رہنے کا انتظام کرتے تھے، اور لوگ وہاں خوشی خوشی دور دور سے سفر کر کے جاتے تھے، خانہ کعبہ عبادت کرتے تھے اور بہت زیادہ خوشی کے ساتھ مصروف رہتے عبادت میں، اور تعریف کرتے ہوئے وہاں کے لوگوں کی واپس اپنے گھروں کو جاتے۔ تو یہ سارا معاملہ اس بادشاہ یعنی کہ یمن کے بادشاہ ابراہا کو بالکل بھی پسند نہیں آتا تھا، اور وہ اس کو دوسروں کی تعریف بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ تمام تعریفیں اور لوگوں کا آنا اور جانا اور مہمانداری یہ سب میرے گھر پہ ہو یعنی کہ میرے ملک میں ہو۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک بہت ہی بڑا سا عبادت کرنے کی جگہ، ایک گھر جس کو وہ کہہ رہا تھا، وہ بنایا، ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ خانہ کعبہ کے مقابلے کا۔ اور پھر اس نے یہ سوچا کہ میں اس پرانے خانہ کعبہ کو استغفر اللہ گرا دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، جب ہی میرے بنائے ہوئے عبادت خانے کی اس گھر کی زیادہ اہمیت بڑھ جائے گی، اور جب کوئی چیز ہوگی ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ پرانا خانہ کعبہ جس کی لوگ عبادت کرنے کے لیے ابھی جاتے ہیں وہاں سعودی عرب مکے جاتے ہیں اور اس وقت بھی جایا کرتے تھے، تو اس بادشاہ نے یہ سوچا کہ جب میں اس کو گرا دوں گا تو لوگ مجبور ہو جائیں گے کہ میرے بنائے ہوئے گھر کی آ کے عبادت کریں، یعنی کہ اس میں آ کے اب اپنی عبادتوں کا تمام جو وقت ہے وہ گزاریں۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک زبردست فوج تیار کی، اور وہ فوج کوئی معمولی فوج اس نے تیار نہیں کی، بلکہ اس نے ایک ایسی فوج تیار کی جو کہ بہت زیادہ ہاتھیوں والی تھی، جس میں اس فوج کے اندر ہاتھی بھی شامل تھے۔ ہاتھی یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ، جن کو انگلش میں ایلیفنٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک یعنی کہ بالکل مختلف قسم کی فوج تھی جس میں بہت زیادہ ہاتھی شامل کیے گئے تھے، اور ان ہاتھیوں کے ساتھ جنگ کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ ہاتھی ایک بہت بڑا جانور ہے، اور زیادہ تر اس سے جنگ کرنا، اس کو تلوار سے مارنا یا ختم کرنا، یہ آسان بات ہو ہی نہیں سکتی کسی انسان کے لیے۔ بہرحال اس نے یہ تمام تیاری اپنی فوج کی مکمل کی، اور اس کا لشکر یعنی کہ لشکر کہتے ہیں اس آرمی کو اور اس فوج کو، وہ سعودی عرب کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا خانہ کعبہ کو گرانا اور ختم کرنا۔ اور اتنی زبردست اس نے فوج کیوں تیار کی تھی؟ اس مقصد کے لیے تیار کی تھی کہ وہ
کسی صورت بھی ناکام واپس نہیں آنا چاہتا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہاں کے لوگ ظاہر سی بات ہے کہ اس بات کے اگینسٹ ہوں گے کہ خانہ کعبہ کو میں گرانے کے لیے وہاں آ رہا ہوں، تو وہ بھی بہت زبردست تیاری کر کے آئیں گے اور بہت زبردست مقابلہ ہوگا، تو میں پہلے سے ہی ایسی فوج لے کے جاؤں، ایسی تیاری کے ساتھ جاؤں کہ وہ چاہے کتنا ہی بہتر مقابلہ کریں عرب کے لوگ، لیکن میں انہیں ہر صورت ہرا دوں اور ہر صورت اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ کیا مقصد تھا اس کا؟ خانہ کعبہ کو ختم کر دینا، گرا دینا۔ اور جب وہ اپنی فوج لے کے پوری تیاری کے ساتھ سعودی عرب میں داخل ہوا، مکے میں، تو مکے میں نہیں، یعنی کہ سعودی عرب کی حدود میں، اس کی باؤنڈریز میں انٹر ہو گیا، تو وہاں کے لوگ اس فوج کو دیکھ کے حیران و پریشان ہو گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ مکے کے لوگ، سعودی عرب کے لوگ، سعودی عرب آپ سمجھ رہے ہیں نا بچوں، ایک ملک کا نام ہے، ایک پورا ملک سعودی عرب، جہاں وہ بادشاہ آیا تھا جنگ کرنے کے لیے، اور جس جگہ وہ خانہ کعبہ ہے اس جگہ کا، اس شہر کا نام مکہ ہے، جو کہ ابھی بھی ہے مکہ، اور اس وقت بھی اس کو مکہ ہی کہتے تھے۔ تو سعودی عرب میں وہ بادشاہ انٹر ہوا تھا ابھی، یعنی کہ اس ملک کے اندر وہ انٹر ہوا تھا، اور اس نے اپنی فوجوں کو ایک بہت بڑی میدان میں اسٹے کرایا، یعنی کہ وہاں خیمے لگائے، اور وہ وہاں پر اپنے جانوروں کو اس نے رکھا، ہاتھیوں کو، گھوڑوں کو، اپنے فوجی جتنے تھے، اور ان کے ساتھ اب وہ آگے اپنی پلاننگ کرنے لگا کہ کس طرح جنگ شروع کرنی ہے ہم نے، اور کیا مقصد ہمارا ہوگا آگے، کس طرح ہم نے اس جنگ کو لے کے چلنا ہے، اور اصل جو میرا مقصد ہے وہ میں کس طرح پورا کروں گا، یعنی کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، اس کا جو مقصد تھا وہ خانہ کعبہ کو گرانے کا تھا، ختم کرنے کا تھا۔ مکے کے لوگ اور سعودی عرب کے لوگ بہت زیادہ بہادر تھے، بہت زیادہ اپنے یعنی کہ بزدل بالکل بھی نہیں تھے، بلکہ وہ بہت زیادہ بہادری سے جنگ کرنے والے اور لڑنے والوں میں سے تھے۔ لیکن جب انہوں نے ایسی فوج دیکھی جس میں بہت زیادہ ہاتھی موجود تھے، اور وہ اس سے بالکل بھی واقف نہیں تھے، یعنی کہ انہیں اس بات کا کبھی کوئی ایکسپیرینس نہیں گزرا تھا کہ ہاتھیوں سے کس طرح جنگ کری جائے، یعنی کہ انسان بھی اس میں شامل تھے لیکن وہ ہاتھی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ کار ان کے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان ہاتھیوں سے ہم کس طرح جنگ لڑیں گے۔ وہ ابھی اسی سوچ بیچار میں مبتلا تھے کہ ابراہا نے ایک چال چلی، یعنی کہ ابراہا نے ایک پلاننگ کی کہ جس جگہ اس نے ایک بڑے سے میدان میں اپنی فوج کو ٹھہرایا تھا، وہاں پر کچھ لوگوں کے جانور چر رہے تھے، یعنی کہ وہ ایک بہت بڑا سا میدان تھا، اور وہاں پر پیڑ پودے بھی تھے، گراس بھی تھی۔ تو پرانے زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ جو جانور، اونٹ، گائے، بکری، یہ اس طرح کے جو جانور پالے جاتے تھے، ان کو بڑے اس طرح کے کھلے میدانوں میں کھانا کھانے کے لیے، چرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور پھر پورا دن جانور وہاں آزادی کے ساتھ گھومتے رہتے تھے، اپنا کھانا کھاتے رہتے تھے، پیٹ بھرتے رہتے تھے، اور شام کو مغرب سے پہلے پہلے جانور اپنے گھروں کی ان کو خود پہچان ہوتی تھی، اور وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے تھے۔ اس ابراہا بادشاہ نے یہ دیکھا کہ یہاں پر اس میدان میں جہاں پر ہم رکے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کے اونٹ اور جانور چر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں آزادی کے ساتھ۔ تو اس نے کیا کیا کہ لوگوں سے پہلے معلوم کیا کہ یہ آخر کس کے جانور ہیں جو کہ ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں آزادی کے ساتھ اور کھانا کھا پی رہے ہیں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ مکے کے سردار عبد المطلب کے جانور ہیں۔ عبد المطلب کون بچوں؟ عبد المطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، گرینڈ فادر۔ وہ اس وقت خانہ کعبہ کے مکے کے سردار تھے، اور
خانہ کعبہ کی پوری لک آفٹر، حاجیوں کی سارا انتظام کرنا، جو عبادت کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے، یہ انہی کی ذمہ داری تھی۔ تو ان کے اونٹ وہاں پر اور ان کے جانور وہاں پر گھوم پھر رہے تھے اور کھا پی رہے تھے۔ ابراہا نے اس وقت اس موقع کو غنیمت جانا، یعنی کہ اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے آنے کی اطلاع سردار تک اس طرح پہنچاتا ہوں کہ ان کے جانوروں کو میں اپنے قبضے میں کر لیتا ہوں۔ اس نے حضرت عبد المطلب، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، ان کے تمام اونٹوں کو اور تمام جانوروں کو پکڑ لیا، اور جب جانور اپنے گھر واپس نہ پہنچے اور پتہ چل گیا کہ اس بادشاہ نے یہ شرارت کی ہے اور ہمارے جانوروں کو پکڑ لیا ہے، تو حضرت عبد المطلب اس بادشاہ سے ملنے کے لیے وہاں تشریف لائے۔ جب ابراہا کو پتہ چلا کہ عبد المطلب تشریف لائے ہیں، اور عبد المطلب کون ہے؟ مکے کے سردار ہیں، تو اس نے ان سے ملنے کے لیے فوراً رضامندی کی کہ ہاں بالکل بلاؤ، میں عبد المطلب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب جب ابراہا کے سامنے حاضر ہوئے ان کے دربار میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے جانور مجھے واپس کر دیے جائیں، یعنی کہ حضرت عبد المطلب نے ابراہا سے کہا کہ آپ میرے اونٹوں کو واپس کر دیجئے، آپ نے بلا وجہ میرے اونٹوں کو پکڑ لیا ہے اور میں ان کو اپنے گھر لے کے جانا چاہتا ہوں، میں اسی وجہ سے آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ ابراہا کو حیرت ہوئی اور اس نے بڑی ہی حیرت کے ساتھ حضرت عبد المطلب سے یہ کہا کہ میں تو آپ کو بڑا ہی عقل مند انسان اور بڑا ہی بہادر انسان سمجھتا تھا، جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے آپ مکے کے سردار ہیں اور خانہ کعبہ کی تمام ذمہ داری یعنی کہ لک آفٹر بھی آپ ہی دیکھتے ہیں، اور مجھے آپ سے ایسی بات کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ توقع کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ مجھ سے اس طرح کی بات کریں گے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیسی بات، آپ کس طرح کی بات کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں اس طرح کی بات نہیں کر سکتا؟ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میں مکے کا سردار ہوں اور میں ہی خانہ کعبہ کی تمام ذمہ داریوں کو اور تمام حاجیوں کے انتظامات کو بھی دیکھتا ہوں۔ ابراہا نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کس مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں؟ میں اس مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں اتنی بڑی فوج لے کے کہ میں آپ کے ملک میں جو خانہ کعبہ ہے، جس کی عبادت کرنے کے لیے لوگ یہاں آتے ہیں اور جس کی ذمہ داری آپ کے پاس ہے، اس کو گرانے کے لیے آیا ہوں۔ استغفر اللہ۔ تو آپ مجھ سے اس کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں کر رہے، اور آپ نے کوئی سوال و جواب نہیں کیا اور کوئی غصہ بھی نہیں دکھایا، بلکہ الٹا آپ مجھ سے صرف اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو اپنے اونٹ دے دوں۔ یہ تو مجھے اب کہیں سے بھی کوئی عقل مندی کی بات نہیں لگ رہی۔ حضرت عبد المطلب نے بہت اطمینان کے ساتھ ابراہا کو جواب دیا کہ دیکھیے جناب، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، یہ اونٹ میرے ہیں، اس وجہ سے میں آپ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں، اور آپ سے پھر کہتا ہوں کہ آپ میرے اونٹوں کو واپس کر دیجئے، کیونکہ میں ان کا مالک ہوں اور آپ نے انہیں زبردستی پکڑ کے رکھ لیا ہے اپنے پاس۔ رہی بات خانہ کعبہ کی، جس کو آپ بری نیت کے ساتھ گرانے کے لیے آئے ہیں اتنی بڑی فوج لے کے، تو میں اس کا مالک نہیں ہوں، اس کا مالک تو اللہ ہے، اور جو اس کا مالک ہے اس گھر کی حفاظت بھی وہی کرے گا، تو میں اس کے بارے میں بات آپ سے کیوں کروں؟ تو برائے مہربانی آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیجئے، اور آپ کا جو مقصد ہو وہ آپ کرتے رہیے، لیکن اس گھر کا مالک اس گھر کی حفاظت خود کر لے گا۔ ابراہا نے جب یہ جواب سنا تو خاموش ہو گیا
اور خاموشی کے ساتھ حکم دیا اپنے ساتھ، یعنی کہ کوئی اس نے شور شرابہ نہیں کیا، کوئی غصہ نہیں دکھایا، کوئی بدتمیزی نہیں کی، بلکہ اطمینان کے ساتھ اپنے نوکر کو حکم دیا کہ ان کے تمام جانور جو کہ ہم نے پکڑ لیے تھے وہ سب کے سب انہیں واپس کر دو۔ حضرت عبد المطلب کو جب تمام جانور واپس کر دیے گئے تو حضرت عبد المطلب اپنے جانوروں کو لے کر اپنے گھر واپس آ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ میں جا کر عبادت کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا باری تعالیٰ اس گھر کی حفاظت تو فرما، کیونکہ تو ہی اس کا مالک ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عبد المطلب نے تمام لوگوں کو حکم دیا، کیونکہ وہ وہاں کے سردار تھے اور ایک طرح سے ان کے اوپر لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی تھی، تو انہوں نے تمام لوگوں کو، مکے کے رہنے والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر پہاڑوں میں حفاظت کے لیے چلے جائیں، ابھی کچھ دنوں کے لیے کچھ ضروری سامان لیں اور پہاڑوں میں جا کے رہنا شروع کر دیں کچھ دن کے لیے، جب تک کہ یہ مصیبت ٹل نہیں جاتی، یعنی کہ یہ جو بھی بری نیت سے ابراہا ہمارے ملک میں آیا ہوا ہے وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن ہمیں اپنی حفاظت خود کر لینی چاہیے۔ اور وہ پہاڑوں میں پناہ لینے کے لیے حضرت عبد المطلب نے لوگوں سے کہا۔ ان کی اس بات کو سن کر لوگوں نے فوری طور پہ عمل کیا اور اپنا گھروں سے ضروری کھانا پینا، ضروری سامان لیا، اپنے بیوی بچوں کو لیا، بزرگوں کو لیا اور پہاڑوں کی طرف جا کے رہنے لگ گئے، جو کہ وہاں سے قریب ہی تھے۔ یعنی کہ مکے میں اگر کوئی گیا ہے تو اس نے دیکھا ہوگا کہ مکہ پورا پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، آس پاس سارے پہاڑی پہاڑ ہیں وہاں پر۔ اگلے دن یعنی کہ نیکسٹ ڈے ابراہا نے اپنی فوجوں کو تیار کیا اور جو مقصد تھا اس مقصد کے لیے وہ وہاں سے چل دیا خانہ کعبہ کی طرف، اس کو گرانے کے لیے۔ ابھی اس نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا ہوگا، اس کی فوجوں نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ آسمان پر اچانک سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے پرندے نمودار ہوئے۔ نمودار ہونا یعنی کہ ایک دم سے نظر آیا کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے پرندے، جن کو چڑیاں کہہ سکتے ہیں، اس کو قرآن شریف میں ابابیل کا نام دیا گیا، یعنی کہ ان چھوٹے پرندوں کا نام ابابیل ہے۔ وہ ایک دم سے آسمان پہ ظاہر ہوتے ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے پرندوں، برڈز، پرندوں یعنی کہ چھوٹی چھوٹی جو برڈز تھیں جن کا نام ابابیل ہے، ان کی چونچوں میں یعنی کہ ان کے منہ میں چھوٹے چھوٹے سے پتھر دبے ہوئے تھے، یعنی کہ انہوں نے اپنے منہ میں چھوٹے چھوٹے سے پتھر پکڑے ہوئے تھے ان سارے پرندوں نے، اور وہ پرندے اس فوج کے اوپر آ کر ان پتھروں کو پھینکنا شروع ہو گئے، اور جیسے ہی وہ ان پتھروں کو اس فوج کے اوپر پھینکتے، وہ پتھر ایسا بلٹ کا کام کرتے کہ فوری طور پر انسان وہیں مر جاتا، ان کے فوجی بھی اور ان کے ہاتھی بھی، ان کے گھوڑے، ان کے پیادے کہا جاتا ہے ان فوجیوں کو جو کہ زمین پر پیدل چل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ خود ابراہا، اس کے فوج میں شامل اتنے بڑے بڑے ہاتھی، اتنے سارے ایلیفنٹس، اتنے سارے اونٹ، گھوڑے، تمام فوجی جو آرمی میں جتنے اس کے لوگ تھے، جو کہ اس نے بہت بڑی ایک آرمی تیار کی تھی اس برے مقصد کے لیے، وہ سب کے سب ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کے منہ میں دبے ہوئے چھوٹے سے پتھروں سے ایسے فوری طور پہ ختم ہو گئے، ایسے مر گئے کہ جیسے ان کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی سکت نہ رہی ہو، یا ان میں کوئی بھی ایسی جان ہی نہیں رہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینس کر سکیں یا کچھ کر سکیں، وہ فوری طور پہ ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت اس طرح کی، اور وہاں کے رہنے والوں نے بھی یعنی کہ مکے کے لوگوں نے بھی
یہ نظارہ دیکھا اور انہیں پتہ چلا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کس طرح کی ہے، اور اتنے بڑی فوج کا مقابلہ جو کہ ان کے لیے کرنا بہت مشکل تھا، وہاں کے مکے کے لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا، اور وہ اس فکر میں مبتلا تھے کہ یہ اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں کا، اتنی بڑی فوج کا مقابلہ ہم کس طرح کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقابلہ خود کیا، اور وہ فوج فوری طور پہ سب کے سب جانور اور انسان اور ان کا بادشاہ سب کے سب وہاں ختم ہو گئے، اور ان کا جو برا مقصد اور جو بری نیت تھی خانہ کعبہ کو گرانے کی، اس کو وہ ذرہ برابر بھی ٹچ بھی نہ کر سکے، یعنی کہ وہ وہاں تک پہنچ ہی نہ سکے۔ ابھی ان کی فوج چلی ہی تھی اپنی جگہ سے کہ راستے میں ہی اس تمام آرمی کا خاتمہ ہو گیا، اور مکے کے لوگ ہنسی خوشی اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ یہ واقعہ بہت ہی بہترین واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر خود قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ، السلام